تاج محل بشیر احمد انصاری۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں کا بنوایا ہوا آگرے کا تاج محل اپنی تعمیر کے وقت ہی سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ فنکار، شاعر، عوام سب اس کے حسن خوبصورتی کے گرویدہ رہے ہیں۔ پوری دنیا سے سیاح صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خواہش میں بھارت آتے ہیں۔ اس مضمون میں بشیر احمد انصاری نے تاج محل کے حسن تعمیر اور اس کی گوناگون خوبیوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تاج محل 400 سال پرانی ایک پرشکوہ عمارت ہے جو جمنا کے کنارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس کی تابانی دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے گویا ابھی ابھی بن کر تیار ہوا ہو۔ تاج محل، اس کے گرد لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب چمنزار اور اس کے احاطے میں موجود دوسری دلکش اور خوشنما عمارتیں پلک جھپکتے وجود میں نہیں آ گئیں۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کی چہیتی ملکہ ممتاز محل نے بستر مرگ پر اپنے شوہر سے خواہش کی کہ میری قبر پر ایک شاندار اور بے مثال عمارت تعمیر کی جائے۔ سن 1631 عیسوی میں ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ایسی عمارت بنانے کا تہیہ کیا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہ ہو۔ خدا نے شاہجہاں کو اعلیٰ ذوق اور بلند حوصلہ عطا کیا تھا۔ سلطنت وسیع تھی، دولت کی بھی کمی نہ تھی۔ عمارت سازی کے لیے جہاں سے جو چیز چاہیے مل سکتی تھی۔ عمارت کے خاکے پر غور ہونے لگا۔ آخر میر تعمیرات استاد عیسیٰ ایسا خاکہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جو شاہجہاں کے خواب کو حقیقت میں بدل دے۔ جگہ طے ہوئی اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ پہلے جمنا کے بہاؤ کو کچھ حد تک موڑ دیا گیا۔ گہرے گڑھے کھود کر انہیں چونے کے آمیزے سے اس طرح بھر دیا گیا کہ دریا کا پانی رس کر عمارت کی اندرونی بنیاد تک پہنچنے نہ پائے۔ ایران کے علاوہ ملک بھر سے آئے ہوئے منتخب معمار، سنگ تراش اور مزدور ایک عظیم عمارت کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ ان کی تعداد کوئی 20,000 تھی۔ کام کرنے والوں کا ایک قصبہ وجود میں آ گیا جسے آج تاج گنج کہتے ہیں۔ تاج محل تمام تر سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ یہ سنگ مرمر راجستھان کی مکرانہ پہاڑیوں، جے پور، جودھ پور اور قندھار سے لایا گیا۔ قریب کی چٹانوں سے لال پتھر حاصل کیا گیا۔ مقبرے کی آرائش کے لیے 43 قسم کے قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات، یاقوت، زمرد، فیروزہ، نیلم، پکھراج، زبرجد، عقیق اور یشب مختلف مقامات خصوصاً گولکنڈہ سے منگوائے گئے۔ مغل سلطنت میں ضرورت کا سامان جہاں جہاں سے دستیاب ہوا جمع کیا گیا۔ ایران سے بھی سنگ مرمر اور بہت سی چیزیں منگوائی گئیں۔ پتھر لانے کے لیے 1000 ہاتھی کام کر رہے تھے۔ عمارت کے قریب 16 کلومیٹر لمبی سڑک بنائی گئی۔ تعمیر کے وقت پتھر کی سلیں پیچیدہ چرخیوں کی مدد سے بلندیوں تک پہنچائی جاتی تھیں۔ پوری عمارت سن 1648 میں مکمل ہوئی۔ ارد گرد کی عمارتوں کی تکمیل میں مزید 5 سال لگے۔ تاج محل کے احاطے کا داخلی دروازہ خود ایک وسیع عمارت ہے۔ اس سے ہو کر احاطے میں داخل ہوں تو تاج محل پر نظر پڑتے ہی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تاج محل کی غیر معمولی کشش اس کی ان گنت خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے مختلف حصوں کا دلکش تناسب بے مثال ہے۔ کسی بھی زاویے سے دیکھیے اس کا تناسب برقرار رہتا ہے۔ دائیں بائیں حصوں کی یکسانیت حیرت انگیز ہے۔ تاج محل میں فن تعمیر کی عظمت اور مصوری کے حسن کا امتزاج ہے جو دلوں کو موہ لیتا ہے۔ تاج محل کی اصل عمارت ایک وسیع اور بلند چبوترے پر ہے۔ اس چبوترے سے اس کی شان دوبالا ہو گئی ہے۔ چبوترے پر درمیان میں اصل عمارت 62 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی جگمگا رہی ہے۔ یہ عمارت 8 پہلو ہے۔ اوپر ایک شاندار گنبد ہے جس کی اونچائی 25 میٹر اور قطر 18 میٹر ہے۔ اب آپ اس کی جسامت کا اندازہ لگائیں تو تعجب ہوگا کہ یہ گنبد کس طرح صرف دیواروں پر ٹکا ہوا ہے۔ چبوترے پر اصل عمارت کے گرد چاروں کونوں پر مینار بنائے گئے ہیں۔ چاروں بالکل ایک جیسے ہیں۔ ہر مینار خود ایک عظیم عمارت ہے۔ اس کے اندر گول چکر کھاتی ہوئی سیڑھیاں ہیں۔ تاج محل میں بائیں جانب مسجد ہے
اور دائیں جانب اسی ساخت کا مہمان خانہ ہے۔ چاندنی رات میں تاج محل ایک دمکتے ہوئے موتی کی طرح نظر آتا ہے۔ تاج محل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا، تاج محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا وہ آنسو ہے جو زمانے کے رخسار پر آ کر جم گیا ہے۔ اردو کے مشہور ادیب رشید احمد صدیقی کا بھی قول ہے، مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا تو میں بے تکلف یہ 3 نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل۔ تاج محل کے اندرونی حصوں دیواروں پر کہیں کہیں سنگ مرمر میں منبتی بیل بوٹے تراشے گئے ہیں، کہیں رنگ برنگ کے بیش قیمت پتھروں کو سنگ مرمر کے ساتھ ملا کر گل بوٹے بنائے گئے ہیں۔ پتھروں کی ترتیب ایسی ہے کہ پھولوں پتوں کا رنگ بالکل اصلی معلوم ہوتا ہے۔ کہیں ایک ایک پھول اور ایک ایک پتا 100 ٹکڑوں کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ سامنے کی دیوار کی بیرونی سطح پر قرآنی آیات سنگ موسیٰ میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے حروف نیچے سے اوپر جلی ہوتے گئے ہیں، لیکن نیچے کھڑے رہ کر پڑھنے والے کو تمام حروف ایک ہی جسامت کے نظر آتے ہیں۔ تاج محل صحیح معنوں میں انسانی تخیل، فنکاری اور سائنسی اصولوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہ مادر وطن کی خدمت میں ایک شہنشاہ کی حوصلہ مندی کا بے مثال نذرانہ ہے۔ اس میں محنت کشوں کی جاں فشانی، معماروں کی صنائی، استادوں کی ہنرمندی اور فنکاروں کی مہارت اپنے انتہائی عروج پر نظر آتی ہے۔ سیاح اسے دیکھ کر مبہوت رہ جاتے ہیں۔ حال ہی میں تاج محل کو خوبصورت ترین عمارت تسلیم کرتے ہوئے اسے دنیا کے 7 عجائبات میں دوبارہ شامل کیا گیا۔ اخبارات میں مختلف زاویوں سے لی گئی اس کی تصویریں شائع ہوئیں، اس کے بارے میں مضامین لکھے گئے اور ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں دنیا کی یہ حسین ترین عمارت موجود ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔